ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ تمام احباب حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں، اور چونکہ قیادت کی طرف سے مجھے حکم ہوا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ملک پاکستان میں جس قسم کے بھی حالات ہیں، تو ہمارے امیر محترم جب سے یہ سیلاب کا دور شروع ہوا اس وقت سے دوروں پہ موجود ہیں، اور ابھی KPK کی طرف آئے اور وہاں سے ابھی وہ سندھ کی طرف روانہ ہیں، اور بھی باقی جتنے بھی اراکین شورا ہیں وہ بھی اسی مہم میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور بڑھ چڑھ کے تحریک لبیک اس وقت میدان عمل میں ہے۔ تو ہماری بھی اسی سلسلہ میں کافی مصروفیات تھی، چونکہ حکم تھا تو اس وجہ سے ہم جہلم سے آپ کے پاس حاضر خدمت ہوئے، اور فقط 3 یا 4 گھنٹوں کے لیے بس 3-4 گھنٹے ہستے اسی آئے تے اڑتے اسی آئے، تو اسی طرح اسی انشاءاللہ واپس چلے جانا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ لبیک کا ایک میٹنگ ہے، یہ جلسہ نہیں ہے۔ آج جلسہ بھی انشاءاللہ ملتان والوں نے دکھانا ہے جب امیر محترم نے تشریف لے کر آنا ہے انشاءاللہ۔ تو باقیوں کوئی بندہ اعتراض کرے گا، بعد چون تے لوگ کر دینے نا، او تو انہوں کہیں گے اچھا جی جلسہ نہیں تھا تو وہ کیا تھا؟ ہم نے کہا گل یہ ہے کہ او جو نچن والے ہیں نا، نچن والے دے ڈی چوک میں ناچنے والے بغیرتوں کے بچے ایسا جلسہ نہیں کر سکتے۔ ڈی چوک میں ناچنے والے بغیرتوں کا جمع ہونا اور ہے، اور چلتی گولیوں کے بوچھار کے سامنے سینہ تان کے لبیک کا نعرہ لگانے والوں کا جلسہ ہو۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اس واسطے یہ بات چاہ رہی تھی بار بار، میں آپ کو حقیقت کہہ دوں، اس سارے سماج جتنے بھی یہ سیاسی نے یہ مل کے آ جاؤ، بلکہ یہ جس ٹائم ہم لانگ مارچ کے لیے چلنے لگے نا، جب ہمیں کال عدم قرار دے دیا جا چکا تھا اور گولی چلانے کا آرڈر تھا کہ جو نکلے گا اس کو بھون دیا جائے گا، اس وقت یہ ہم اعلان کر کے نکلے تھے۔ ہم وہ نہیں کہ نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ستمگر کی نظروں کے سامنے آگ نظریں ملا کے جیے۔ ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو ویل چیئر پر بیٹھ کر عقیدہ ختم نبوت کا پہرا دے کے جیے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اس واسطے اس وقت بھی میں نے یہ جملہ بولا تھا کہ یہ لبیک والوں کا قافلہ یہ حسینی قافلہ ہے، اور یہ کربلا میں چلنے والے، ریگستان میں کربلا کے چلنے والوں کا وارث کا قافلہ ہے۔ اس لیے اس وقت بھی ہم نے کہا اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ تم ایک جماعت نہیں، تم پھر پوری PDM آؤ، پھر عمران نو بھی لے کے آؤ، پھر اس دے پیو نو بھی لے کے آؤ، قیامت تک ساری قوت عالم کفر تم ملا کر لے آؤ، لیکن محمد عربی کے غلاموں کا یہ قافلہ تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا انشاءاللہ۔ لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ کیا پدی کا شورا، ان کی کیا اوقات ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ، ہمارا ایمان یہ کہ پوری دنیا آج ان کو اگر مانے، آج فخر ہے تو کس چیز پر ہے؟ ہم کرسی پہ ہیں، آج کرسی دا فخر ہے، کسی کو کرسی کا، کسی کو اقتدار کا، کسی کو حکمرانی کا، اور کسی کو تاج کا، کسی کو تخت کا۔ ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے تاج اور تخت اور پوری دنیا کی حکمرانیاں ایک طرف، جن مالک و مختار کا نام کا کلمہ ہم نے پڑھا، ان کا پیشاب مبارک کا قطرہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ اے پوری دنیا مل جائے یا آقا و مولا کے خدا کی قسم، پیشاب مبارک کے ایک قطرے کے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قاضی اعظم مالکی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم ان بزرگوں کے ماننے والے، آپ نے پریشانی نہیں کرنی، یہ تو ان مالک و مختار آقا و مولا کے پیشاب مبارک کے ایک قطرے کی شان ہے۔ حضرت قاضی اعظم مالکی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے یہ لکھا ہے شفا شریف میں،
آپ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا کا پیشاب مبارک شریف جو ہے وہ پاک بھی ہے، وہ طیب بھی ہے، وہ طاہر بھی ہے۔ حضور کا پیشاب مبارک شریف وہ پاک بھی ہے، وہ طیب بھی ہے، وہ طاہر بھی ہے۔ کوئی ہوئی جی پریشانی تو کوئی نہیں نا جی۔ اس وقت ابن تیمیہ اپنے آپ نے بڑا شیخ الحدیث کہندا سی، اس کو نا بڑی پریشانی ہوئی۔ اس کیا کہ جناب پتہ نا اج دے بھی منکر کہندے نے کہاں لکھا ہے؟ اس نے یہ سوال کر دیا، اس کیا جناب کہاں لکھا ہے؟ تو حضرت علامہ تقی الدین سبکی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے پھر قلم اٹھایا، آپ نے فرمایا عقل دے اندھے کدے محمد عربی دے غلامہ دے کول تے آ سی تینوں دساں گے کہاں لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان سن تو ایک کتنا دعویٰ ساڑھے تے کہ کہاں لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں رب کے قرآن سے آج ثابت کر کے دیتا ہوں کہ حضور کا پیشاب مبارک پاک بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے۔ پھر ان دلیل مکھی پھر اڑی۔ آگے رب نے فرمایا کہ اب تو پھلوں کے اور پھولوں کے رس چوس، اور مکھی اڑی۔ اس کے بعد کبھی پھل کے اوپر بیٹھی، کبھی پھول کے اوپر بیٹھی۔ اب اس مکھی نے پھلوں کا اور پھولوں کا رس چوسا۔ آگے رب نے فرمایا رب کے حکم کے مطابق وہ مکھی اڑتے اڑتے جدو رس چوس گئی نا، رج گئی، اب پیٹ بھرا ہے، وہ مکھی اپنے مقررہ راستوں سے اڑتے اڑتے جا کے درخت میں اپنے چھجے میں بیٹھ گئی۔ اب اس مکھی نے اپنے جسم کے اندر سے مادہ نکالا، وہ منہ کے راستے نہیں نکالا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اس مکھی نے جو مادہ نکالا وہ منہ کے راستے نہیں، وہ پیٹ کے راستے نکالا۔ قرآن اس مادے کو کہتا ہے کہ یہ شہد ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ شہد ہے، اس کو کھاؤ گے، کیوں؟ کیونکہ یہ پاک بھی ہے اور اس میں شفا بھی ہے۔ تو علامہ صاحب نے فرمایا عقل دے اندھے تو پھر دین پڑھیا کے، تو قرآن پڑھیا کے، تو سمجھیا کے، فیصلہ تسی کرو کہ مکھی، شہد کی مکھی پھل اور پھولوں کا رس چوسے، اس کے بعد اس کے پیٹ کے راستے مادہ جسم سے باہر نکلے، وہ پاک بھی ہو، اس میں شفا بھی ہو، تو جو مادہ آقا و مولا مالک مختار کے جسم سے نکلا، پھر تو بتا وہ کتنا زیادہ پاک طیب اور طاہر ہوگا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آپ ہمارے حضرت نے قلم اٹھایا، کرنے بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔